تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دعا مومنین، دعا وہ عبادت ہے کہ جس کی اللہ نے اور ائمہ نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، اور ہمارے پاس ہمارے اماموں کی دعاؤں کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ تو دو چار مخصوص دعاؤں کو اپنا وظیفہ بنانے کے بجائے ان تمام ہی دعاؤں کو ہمیں اپنے روز کے معمولات میں شامل رکھنا چاہیے، تاکہ ہم ان دعاؤں کی تعلیم اور تبلیغ سے بہرہ مند ہو سکیں اور ان کے الفاظ سے کم از کم ہم مانوس ہوں۔ امام کی تعلیم کی ہوئی دعا جو انتہائی مستند اور مجرب ترین دعاؤں میں شامل ہے، دعائے اشراط۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے اللہ اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اللہ بزرگ تر ہے، نہیں کوئی حرکت و قوت مگر وہ جو خدائے بزرگ و برتر سے ہے۔ پاک ہے اللہ اوقات شب اور اطراف روز میں، پاک ہے اللہ طلوع اور غروب کے وقت، پاک ہے اللہ شام اور صبح کے وقت، پاک ہے اللہ جب تم شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو، اور حمد اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں میں، اور بوقت عرض اور جب تم ظہر کرتے ہو۔ وہ خدا مردہ سے زندہ کو نکالتا اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور ایسے ہی تم قیامت میں نکالے جاؤ گے۔ پاک ہے تمہارا رب ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں، اور سلام ہو تمام رسولوں پر، اور حمد اللہ ہی کے لیے ہے، عالمین کا پروردگار ہے۔ پاک ہے وہ جو صاحب ملک و ملکوت ہے، پاک ہے وہ جو صاحب عزت و جبروت ہے، پاک ہے وہ جو بڑائی اور بزرگی کا مالک ہے، پاک ہے برحق، پاک ہے برحق ہے، پاک ہے اللہ ایسا بادشاہ ہے زندہ، ایسا بادشاہ زندہ ہے کہ جسے موت نہیں، پاک ہے وہ جو قائم و دائم ہے، پاک ہے ہمارا رب جو عظمت والا ہے، پاک ہے ہمارا رب جو اعلیٰ ہے، پاک ہے وہ جو بلند و بالا ہے، وہ پاک اور برتر ہے۔ ہمارا رب جو ملائکہ اور روح کا رب ہے، پاک ہے وہ ہمیشہ رہنے والا جو غافل نہیں، پاک ہے وہ جو بغیر تعلیم کے عالم ہے، پاک ہے وہ جو دیکھی اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، پاک ہے وہ جو نظروں کو پاتا ہے اور نظریں اسے نہیں پا سکتی، اور باریک بین و خبر والا ہے۔ اے معبود، ہم نے تیری طرف سے ملنے والی نعمت، خیر، برکت اور عافیت میں صبح کی ہے، پس ہم رحمت نازل فرما محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور پوری کر ہم پر اپنی نعمت، خبر اور برکتیں، اور ہمیں آتش جہنم سے نجات بھی دے، ہمیں اپنے شکر کی توفیق دے، اپنی طرف سے عافیت عطا فرما۔ اے پروردگار، ہم میں سے جو بیمار ہیں، ہمارے عزیز و اقارب جو بیمار ہیں، روحانی جسمانی طور پر بیمار ہیں، اے مالک انہیں صحت و تندرستی کی طرف لوٹا دے۔ یہ صحت و تندرستی تیری ہی عطا کردہ بخشش ہے۔ اے پالنہار، اپنی اس بخشش کو آج ہر مریض پر ایک بار پھر تازہ کر دے، اور مہربانی سے نواز جب تک ہم زندہ ہیں۔ اے معبود، تو ہمیں تیرے نور سے ہدایت اور تیرے فضل سے تونگری ملی ہے۔ اے اللہ، ہم تجھے گواہ بناتے ہیں، اور تیری گواہی کافی ہے، اور گواہ بناتے ہیں تیرے ملائکہ، انبیاء، رسل، اور تیرے عرش کے حاملین، تیرے آسمانوں اور تیری زمین کے رہنے والوں،
اور تیری تمام مخلوق کو اس بات پر کہ یقیناً تو ہی اللہ ہے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، تو یکتا ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اس پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور تیرے رسول ہیں، اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اور موت دیتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قبروں سے جی اٹھنا حق ہے، اور قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ اسے زندہ کرے گا جو قبر میں ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ امام علی بن ابی طالب علیہ السلام صحیح اور سچے امیر المومنین ہیں، اور یہ کہ ان کی اولاد میں جو امام ہوئے وہ ہدایت دینے والے، ہدایت یافتہ ائمہ ہیں۔ اے معبود، ہماری یہ گواہی اپنے ہاں درج فرما لے کہ تو بہترین امانت دار ہے، اور حتیٰ کہ قیامت میں ہمیں اس کی تلقین کرے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ بے شک تو قادر ہے اس پر جو تو چاہے۔ اے معبود، تیرے لیے حمد ہے، وہ ہم جس کا پہلا حصہ بلند ہوتا ہے اور آخری حصہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اے معبود، ہم تیرے ہی لیے ہے، ایسی ہم کہ آسمان تیرے آگے اپنے شانے جھکا دے، اور زمین جو اس پر ہے وہ تیری تسبیح کرے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے، وہ جو ہمیشہ ہمیشہ جاری ہے اور نہ رکتی ہے نہ ختم ہوتی ہے، وہ ہمارے دل اور زبان پر ہے۔ جب ہم مریں اور قبروں میں یکو تنہا رہ جائیں، پھر خاک در خاک ہو جائیں، اور تیرے لیے حمد ہے جب قبر سے اٹھیں اور کھڑے کیے جائیں۔ اے ہمارے مولا، اے ہمارے معبود، حمد اور شکر تیرے ہی لیے ہے، تیرے تمام و کمال و اوصاف کے ساتھ، تیری سبھی نعمات کے ساتھ، حتیٰ کہ حمد وہاں پہنچے جہاں تو چاہتا ہے۔ اے ہمارے رب، جس میں تیری رضا ہے، اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے، اشیاء خورد و نوش پر اور جسم کے بال بال پر تیری حمد ہے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے، ہمیشہ کی حمد ہے تیرے لیے، وہ حمد کہ حمد کرنے والے کا اجر تیری رضا ہی ہے۔ حمد ہے تیرے لیے جو جانتے ہوئے بھی نرمی کرتا ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ قوت کے باوجود درگزر فرماتا ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ تو وجہ حمد ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ تو مالک حمد ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ تجھ سے ابتدائے حمد ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ تجھ پر انتہائے حمد ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ تو حمد کا آغاز کرنے والا ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ تو خریدار حمد ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ تو نگہبان حمد ہے، حمد ہے تیرے لیے کہ تو قدیمی حمد والا ہے، اور ہم تیرے ہی لیے ہے کہ تو وعدے میں سچا، عہد پورا کرنے والا، توانا لشکر والا، پائیدار بزرگی والا ہے، اور حمد ہے تیرے لیے کہ تو اونچے درجوں والا ہے، دعائیں قبول کرنے والا، ساتوں آسمانوں سے بلند تر مقام سے آیات نازل کرنے والا، بڑی برکتوں والا، نور کو تاریکیوں سے نکالنے والا، تاریکیوں میں پڑوں کو روشنی کی طرف لانے والا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے والا اور نیکیوں کو مراتب میں بدلنے والا ہے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے کہ تو گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، عطا کرنے والا ہے، نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، پاس گشت تیری ہی طرف ہے۔ اے معبود، تیرے ہی لیے حمد ہے، رات میں جب وہ چھا جائے تیرے ہی لیے حمد ہے، دن میں جب وہ روشن ہو جائے تیرے ہی لیے حمد ہے، دنیا اور آخرت میں تیرے ہی لیے حمد ہے، آسمان کے ستاروں اور فرشتوں کی تعداد کے برابر تیرے ہی لیے حمد ہے، خاک اور ریت کے ذروں اور پھلوں کی گٹھلیوں کی تعداد کے برابر تیرے ہی لیے حمد ہے، فضا اور آسمان میں موجود چیزوں کی تعداد کے برابر
تیرے ہی لیے حمد ہے، تہ زمین میں موجود چیزوں کی تعداد کے برابر تیرے ہی لیے حمد ہے، سمندر کے پانیوں کے برابر تیرے ہی لیے حمد ہے، درخت کے پتوں کی تعداد کے برابر تیرے ہی لیے حمد ہے، زمین پر موجود چیزوں کی تعداد کے برابر تیرے ہی لیے حمد ہے، تیری کتاب میں موجود تعداد کے برابر تیرے ہی لیے حمد ہے، تیرے علم میں موجود تعداد کے برابر تیرے ہی لیے حمد ہے، انسانوں، جنوں، کیڑوں مکوڑوں، پرندوں، مویشیوں اور درندوں کی تعداد کے برابر جو حمد اس میں زیادہ و پاک اور بابرکت ہو، جیسی حمد ہے پروردگار تجھے پسند اور جس پر تو راضی ہے، جیسی حمد تیری شان، کرم اور تیری جلالت ذات کے لائق ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، اسی کے لیے ہے ملک، اسی کے لیے ہے حمد، وہ باریک بین خبردار ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جو یکتا ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، اسی کے لیے ملک، اسی کے لیے حمد، جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، جو مارتا اور زندہ کرتا ہے، وہ زندہ ہے جسے موت نہیں، اسی کے ہاتھ میں ہے خیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بخشش چاہتے ہیں اللہ سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ و پائندہ ہے، اور اسی کے حضور توبہ کرتے ہیں، یا اللہ 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 یا اللہ۔ اے رحمت کرنے والے، اے رحمت کرنے والے، اے رحمت کرنے والے، اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان، اے مہربان، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، اے صاحب جلالت و بزرگی، اے مہربانی کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے زندہ و پائندہ، اے زندہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اے اللہ، اے وہ ذات کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اپنی حاجات اس کی بارگاہ میں پیش کیجیے۔ اے معبود ہمارے ساتھ وہ برتاؤ کر کہ جس کا تو اہل ہے، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو، کہو اے نبی اللہ ایک ہے۔ اے معبود ہمارے ساتھ وہ سلوک کر کہ جس کا تو اہل ہے، اور ہم سے وہ نہ کر کہ جس کے ہم سزاوار ہیں۔ بے شک تو بچانے والا، بخشنے والا ہے، اور ہم گناہ کرنے والے، خطائیں کرنے والے ہیں، پس رحم کر ہم پر اے ہمارے مولا، اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ نہیں کوئی حرکت و قوت مگر وہ جو اللہ سے ہے، بھروسہ رکھتے ہیں اس زندہ پر جسے موت نہیں، اور حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، اور نہ کوئی اس کی حکومت میں شریک ہے، اور نہ کوئی اس کا مددگار ہے، بوجہ اس کے عجز کے اس کی بڑائی بیان کرتے رہو۔ اے سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے، رحمت نازل فرما سرکار محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و